ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم اسلامیت سال اول کا پہلا باب پڑھ رہے ہیں۔ ہم اسلام کے بنیادی عقائد پڑھ رہے تھے۔ 4 ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب۔ آج اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے آخرت۔ آخرت کہتے کسے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان میں روح ڈالتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں، اور پھر اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایمان ہے کہ روز قیامت کا دن آئے گا جب انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور تمام لوگ مر جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملک الموت سے کہ کون باقی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے فرشتے باقی ہیں، 4 فرشتے۔ وہ 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خود اسرائیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ مر جائیں، مطلب جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی، میکائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ تو عرش کہے گا کہ اللہ ان کو بچا لے۔ اللہ کہیں گے کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، مطلب وہ دن ہے جب ہر جاندار کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ عرش کے فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے۔ اس کے بعد پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ اسرافیل باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسرافیل کو بھی موت آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ وہ خود باقی ہیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اب ان کی باری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ آج اس کو بھی موت آ جائے۔ مطلب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس دن ہر جاندار مر جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آخرت کے معنی ہے لفظی مطلب بعد میں ہونے والی چیز، مطلب یہ ابھی ہوگی، واقعہ ہوگی۔ اور دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز۔ یہ دونوں MCQs آتے ہیں، اس لیے میں نے اس میں خاص طور پہ مینشن کر دی ہیں۔ دنیا کے معنی قریب کی چیز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہر چیز کو زمین و آسمان سے ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد سب کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آخرت کے کچھ مراحل ہیں، جس میں سب سے پہلے ہوگا جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ پھر ان کا میزان میں حساب کتاب ہوگا کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے، اس کے مطابق جزا و سزا ہوگی۔ پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کون سا بندہ جنت میں جائے گا اور کون سا دوزخ میں جائے گا، تو انہیں ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب، یہ کویسچن ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ ان کے شک و شبہات کیا تھے، اس کا قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جہنم میں آئیں گے؟ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ کفار کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کس طرح سے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب قرآن پاک میں دیتے ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جواب دیں کہ وہی نے دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی۔ اصل میں دنیا میں ہم جو ہیں وہ امتحان دینے آئے ہوئے ہیں، جس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو انسان مر جائے گا تو اس کو جزا و سزا کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، بلکہ جو انسان مر جاتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں کو کوئی بھی فوت ہو جائے، اسے قبر میں دفناتے ہیں تو قبر پہ جو سل رکھی جاتی ہے وہ اتنی اونچی رکھی جاتی ہے کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ہم انہیں دفنا دیتے ہیں، تو جیسے ان کے قبر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے تو مردے میں دوبارہ روح واپس آ جاتی ہے اور پھر اس سے حساب کتاب لیے جاتے ہیں۔ اور
حساب کتاب لینے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جو کہ ہم نے اپنے لاسٹ ملائکہ کے ٹاپک میں پڑھا کہ منکر نکیر کسے کہتے ہیں؟ قبر میں سوال جواب کرنے والے کو، اور پھر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام میں عقیدہ آخرت، اگر اس آخرت پر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں نا، تو یہ ایک انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ کیسے کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ہمیں کوئی انسان تکلیف دیتا ہے، تو ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بدلہ دیں گے، دنیا میں یا آخرت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو انسان خود غرض ہو جاتا اور وہ صرف اپنی ہی خواہشات کی تکمیل کرتا اور دوسروں کا احساس نہ کرتا، اور یہ جو ایک معاشرہ ہے اس میں جنگل کا قانون رائج ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا جو احساس ابھرتا ہے نا، وہی اس سے نیک اعمال کرواتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، اور اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی، اور یہ دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہم نے یہاں دنیا میں ہر معاملے کو سلجھاتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس میں دوسروں کا کتنا فائدہ ہے یا دوسروں کا کتنا نقصان ہے۔ اگر ہم کسی کا نقصان کریں گے آج اس دنیا میں تو ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، دنیا میں یا آخرت میں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، انسان کو اس کے کیے گئے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ نہ تو کسی کی رتی برابر نیکی ضائع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر کیا ہوا احسان بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے اگر ندامت ہوتی ہے، استغفار وہ کرتا ہے اللہ سے، اور نہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا تصور نہ ہونا، تو ہم لوگ جو ہے اپنے سوا کسی کا بھی نہ سوچیں، ہم دوسروں پر ظلم و زیادتی کریں، ہم صرف اپنے نفس کی پیروی کریں، ہم اپنے نفس کے غلام بن کے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے لیے تمام مراحل کو آسان کرے، کیونکہ وہ زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے۔ جب انسان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ہو جائے گی نا ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جنتی جنت میں رہیں گے، اور جو کلمہ گو ہے جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں اس وقت موت کو ختم کر دیں گے، مطلب موت کی بھی موت ہو جائے گی، جنت میں کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، اور وہاں پہ صرف انسان کا ایک ہی دور رہے گا، وہ جوانی کا رہے گا۔ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم دیکھیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی جوانی میں آتا ہے، اور جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے۔ یہ تمام دور ہیں جس سے کوئی بھی انسان گزرتا ہے، لیکن جنت میں صرف ایک ہی انسان پہ وقت رہے گا، اور وہ وقت رہے گا جوانی کا رہے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم دنیا کی زندگی جو بہت تھوڑی سی، آج کل تو زندگیاں تو بہت کم ہیں، تقریباً 25 30 35 40 50 میکسیمم یا 60 سال، اگر ہم اتنی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزار لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو ہم تھوڑے بہت تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے اتنا نوازے کہ اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس انسان کی اس دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر بدلہ دیں گے کہ آخرت میں جب اسے نعمتوں سے نوازا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیوں مجھے عطا کی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تم نے جو دنیا میں دعائیں کی تھیں ان کا بدلہ ہے۔ تو اس ٹائم انسان خواہش کرے گا کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ لہٰذا دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ڈیئر اسٹوڈنٹس بس یہ غور کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اعمال جو ہیں وہ نیک ہوں، ایسے اعمال ہوں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔
اپنے رشتہ داروں میں حقوق العباد کو پورا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر منزل کو آسان کرے، آمین۔